یار ہم اس دہلیز پہ پہنچیں گے کبھی، لیکن رب ان نوازوں ان انعامات سے نواز دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام تھے، تو ہم کلام کے دوران انہوں نے کہا پروردگار عالم میرا کوئی جنت کا ساتھی ہے دنیا کے اندر، اس سے میری ملاقات کرا دے۔ تو اللہ نے ان کی بات کو فوراً قبول کیا اور کہا کہ یہاں سے دور ہے اس کا گھر، اگر تمہیں جانا تو میں راستہ بتاتا ہوں، تم جو ہے اپنے سامان کو اٹھاؤ اور اس سے ملاقات کے لیے نکلو۔ تو جب حضرت موسیٰ نے عہد کیا کہ میں اپنے ساتھی اور اپنے جانشی جو میرا جنت میں جانشی ہوگا اس سے مل کر ہی رہوں گا دنیا کے اندر، آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور پھر اس کے بعد اس کے طرف رجوع کیا اور اس کے شہر پہنچے۔ تو پھر رب تعالیٰ سے دعا کی پروردگار عالم اس کے شہر تک تو پہنچ چکا، لیکن اب مجھے اس کا گھر کا پتہ نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ ایک بازار میں ہے اور اس بازار میں وہ گوشت کاٹ رہا ہے، اور اس کی علامت بتائی۔ جب اس کی علامت بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور سارا دن وہ گوشت بیچتا رہا اور اس نے رب کا ذکر و اذکار نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار عالم یہ تو ایسا محسوس ہوتا کہ تیرا نافرمان ہو اور تو مجھے اس کا ساتھی بنانا چاہتا ہے، اس نے تیرا ذکر و اذکار بھی نہیں کیا اور اس کے پاس تو بد اخلاقی ہے، یہ لوگوں کو جو سودا فروخت کرتا تو ان سے بد اخلاقی سے پیش آتا، اور تو کہتا کہ تیرے جنت کا ساتھی ہے۔ تو پورے دن کھڑے رہے اور جب شام کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سامان کو پوٹلی کو باندھا اور اس نے کاندھے پر ڈالا، پھر وہ چلنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور یہاں کہیں مسافر خانہ تلاش کر رہا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر بڑی محبت، جب اس نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر اپنی نگاہیں ڈالی اس نے کہا تم میرے مہمان بن جاؤ، تو اس سے بہتر اعزاز کیا ہوگا، آج میرے مہمان بن جاؤ۔ کہا تو اگر تم چاہتے ہو تم اپنا مہمان بنا لو۔ حضرت موسیٰ اس کے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ایک اس کی والدہ ہے اور جو چارپائی پر ہے وہ بڑی کمزور اور لاغر ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد اپنی والدہ کو اپنے آغوش میں لیا اور پھر اپنے ہاتھ سے وہ روٹی کے ٹکڑے بناتا ہے، پھر اپنی والدہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، پھر اس کو جو نرم کرنے کے بعد اپنی والدہ کے منہ میں رکھتا ہے۔ لیکن جب اپنی والدہ کے منہ میں رکھتا ہے تو اس کے بعد وہ لقمے کو تناول کرنے کے بعد اس کی والدہ کہتی پروردگار عالم جو تیرا محبوب بندہ ہے تو اس کا اسے جانشین بنا دے۔ حضرت موسیٰ تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب اتنا دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا ساتھی نہ بنے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اس کے اعمال ایسے نہیں کہ یہ میرا ساتھی بن جائے، بلکہ اس کی ماں کی دعاؤں میں یہ تاثیر ہے کہ یہ قیامت کے دن اور جنت میں میرا جانشین ہوگا۔ تو پھر والدہ کی وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہیں جہاں تک کہ اس کا خوف و خیال بھی نہیں ہوتا کہ یار میں وہاں پہنچوں گا، لیکن والدہ کی خدمت سے اور والدین کی خدمت سے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہر ایک بزرگان دین کی زندگی کا یہ دستور رہا۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو اشارہ ضرور کروں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بچپن میں ہی ان کی والدہ نے اسلام کی تعلیم دی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، اور اپنی والدہ سے عہد کیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنی اشرفیاں ڈال دی، لیکن اسلام کی تعلیم میں ڈھلے ہوئے تھے، سچ بولا کہ 40 اشرفے میرے پاس موجود ہیں۔ تو جو ان کی والدہ بھی بڑی صالحات اور صالحین ہوتی ہیں تو ان کو اچھی تربیت دی، تو انہوں نے اچھی تربیت اپنی پائی اور اچھی تربیت کے آغوش میں رہے تو اپنی والدہ کی خدمت کی۔ تو پھر ہمارا یہ حق ہم پہ بنتا ہے کہ جب ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم دیں اور دین کے واقعات بتائیں جس سے وہ آگے چل کے آپ کی خدمت کریں اور آپ کی خدمت پہ جو ہے خدمت کی طرف رجوع کریں اور آپ سے محبت سے پیش آئیں، بد اخلاقی آپ کے ساتھ نہ کریں۔ لیکن جو قوت بزرگان دین کو ملتی ہے، جو طاقت ملتی ہے، جو اس کی دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، صرف کسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ جو اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی والدہ کو ہر وقت اپنے کاندھوں پر بٹھائے رکھتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں ایک واقعہ کہ بغداد شریف کے اندر ایک بڑی پارسا عورت تھی، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اسے قبرستان کی طرف لے کر جانے لگے، اور جب قبرستان کی طرف اسے لے کر جانے لگے تو وہاں ایک کفن چور بھی موجود تھا جو ہر وقت لوگوں کے کفن چرانے میں نگاہ رکھتا تھا کہ کب کوئی میت آئے اور میں اس کے کفن کو اس کے جسم سے کھینچوں۔ ایک دن اس پارسا عورت کا وصال ہو گیا اور لوگ اس کو قبر کی طرف لے کر چلے، تو اس کفن چور کی عادت تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہاں قبر کھلی ہے اور وہ نماز بھی پڑھ لیتا۔ جب نماز جنازہ پڑھ لیتا تو وہ بڑی پارسا عورت اور اللہ کی صالحین بندی تھی، جب اس نے نماز جنازہ پڑھی تو یہ تو بخشائی تھی، اور جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی اللہ نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ جب اس کی بھی مغفرت ہو گئی کفن چور کی تو اس نے رات کی تاریکی میں اس قبر کو کھودا اور کھودنے کے بعد وہاں سے پٹلے ہٹائے، اور جس وقت کفن اس کے جسم سے کھینچا
تو پارسا عورت نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا کیا کوئی جنتی کسی جنتی کے کفن بھی چراتا ہے؟ جب اس نے اتنا سنا تو کہا بی بی یہ تو حقیقت ہے کہ تیری تو مغفرت ہو گئی، مجھے معلوم ہے تو پارسا ہے، لیکن میری مغفرت کا ذریعہ مجھے پتہ نہیں کس وجہ سے رب نے میری مغفرت فرما دی۔ تو کہا کہ اللہ نے میری مغفرت تو فرما دی تھی، لیکن جب تو نے نماز جنازہ پڑھی اللہ نے تیری بھی مغفرت فرما دی ان کی دعاؤں سے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین نیک بندے اور نیک بندیوں کی زندگی کا عالم ہے کہ اگر کوئی ان کے جنازے میں شریک ہو جائے تو پھر اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور کوئی اگر وہ بیمار ہو جائے تو لوگ ان کی دہلیز پہ پہنچتے تو انہیں اللہ بڑا انعام سے نوازتا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کریم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی علامت ایسی ہو جس سے ہم پہچان لیں کہ یہ آپ کا سچا عاشق ہے۔ تو آقا کریم نے کئی علامت ایسی بتائی جس سے صحابہ اکرام کے جو آنسو جاری ہو گئے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہاں جو میرے صالحین بندے ہیں ان کی پیشانیوں میں ایک سجدے کی تڑپ نظر آئے گی تمہیں، اور آقا کریم دوسرا فرمایا کہ وہ بڑے کمزور ہوں گے، ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ کمزور ہوں گے، اور آقا کریم نے تیسرا فرمایا کہ دنیا کی تمام ان کے دلوں کے اندر موجود نہ ہوگی بلکہ وہ اتنا ہی حاصل کریں گے جتنی زندگی بسر کر سکیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ جب تم ان کے پیٹوں پہ نظر مارو گے تو ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ جھکے جھکے چلتے ہوں گے، ان کی علامت یہ بھی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوگوں سے ملیں گے تو پھر ان کا عالم یہ ہوگا کبھی لوگوں سے غصے سے بات نہیں کریں گے بلکہ لوگوں سے مسکرا کر بات کریں گے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہوگی جب وہ راستے میں چلیں گے تو ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ اور پھر آقا کریم نے ایک علامت اور بتائی، آقا کریم نے فرمایا کہ میرا نافرمان نہیں ہوگا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر جب تم نگاہیں ڈالو گے تو اس کا چہرہ زرد ہوگا اور پیلا نظر آئے گا۔ فرمایا کہ وہی میرا عاشق رسول ہوگا، اس کے دامن کو تھام لینا۔ تو آقا کریم نے سب سے پہلی علامت تو یہ بتائی کہ اس کے پیشانی میں سجدے کی تڑپ ہوگی، اور جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ ہے تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا بزرگان دین ہے اور نیک بندے نیک بندیاں ہیں۔ لیکن